بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو طہارت کے متعلق مسائل عرض کروں گا۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اس سے بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کے بے ادبی اور توہین کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔ اس حدیث کو امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کیا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا۔ بعد نماز ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے۔ انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں جو ہے شبہ پڑتا ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے ابن ابی روح سے انہوں نے پوچھا، ایک حدیث میں فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ انہوں نے جو ہے ایک صحابی سے روایت کیا کہ جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا پوچھنا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت صغریٰ، ایک طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ وضو ہے اور کبریٰ جو ہے طہارت غسل، جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہو جاتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن سے غسل فرض ہو ان کو حدث اکبر۔ ان سب کا اور ان کے متعلقات کا تفصیلاً میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ چند ضروری اصطلاحات جو ہے قابل ذکر ہیں، ان سے ہر جگہ کام پڑتا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں۔ فرض اعتقادی جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل ہے جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا ائمہ کرام کے نزدیک جو ہے وہ عزیزان محترم یعنی ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے، اور اگر اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح مسئلہ ہو جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے، ایسا کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کرے خود کافر ہے۔ اس مسئلے کو عزیزان محترم خوب یاد رکھنا ہے۔ اور بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصداً ایک بار بھی چھوڑے فاسق اور مرتکب کبیرہ و مستحق عذاب نار ہے۔ جیسے نماز، رکوع، سجود، فرض عملی کے بارے میں عرض کرتا ہوں، وہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو مگر نظر مجتہد میں بحکم دلائل شریعہ جزم ہے کہ بے اس کے کیے آدمی جو ہے بری الذمہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت ہے، اس کے باطل و کل عدم ہوگی، اس کا بے وجہ انکار فسق و گمراہی ہو۔ ہاں اگر کوئی شخص کے دلائل شریعہ میں نظرے کا اہل ہے، دلیل شرعی سے ان کا انکار کرے تو کر سکتا ہے، جیسے ائمہ مجتہدین کے اختلافات کے ایک امام کسی چیز کو فرض کہتا ہے اور دوسرا نہیں۔ مثلا حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح وضو میں فرض ہے، اور امام شافعی کے نزدیک ایک بالغ اور مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا جو ہے یعنی کلہ جو ہے پورے سر کا جو ہے کلو حنفیہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا اور نیت سنت ہے، اور جو ہے شافعیہ کے نزدیک فرض اور ان کے سوا اور بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اس فرض عملی میں ہر شخص اس کی پیروی کرے جس کا مقلد ہے، اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز نہیں۔ اب میں آپ کو واجب اعتقادی کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ واجب اعتقادی وہ کہ دلیل قطعی سے اس کی ضرورت ثابت ہو۔ فرض عملی، واجب عملی اس کی دو قسمیں ہیں، اور وہ انہیں دو میں عزیزان محترم میں عرض کروں گا منحصر۔ واجب عملی وہ واجب اعتقادی کہ بے اس کے
جو ہے کیے بغیر بھی بری و ذمہ ہونے کا احتمال ہو، مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے، اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا اور جو ہے درکار ہو تو عبادت بھی اس کے ناقص رہے مگر ادا ہو جائے۔ مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے، اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصدن جو ہے چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، اجل مطلب، اور چند بار ترک کرنا گناہ کبیرہ۔ سنت مؤکدہ کے بارے میں میں یاد کرتا ہوں۔ سنت مؤکدہ وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو، یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر جو ہے جانب ترک بالکل محدود نہ فرمائی۔ اس کا ترک اطاعت اور کرنا ثواب، اور جو ہے نادرن ترک پر عطاب، اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب۔ سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں یاد کرتا ہوں۔ سنت غیر مؤکدہ وہ کہ نظر شرعی میں الہی ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ عام عزیز کی حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گرچہ آتن ہو جو ہے موجب عطاب نہیں۔ اب میں آپ کو مستحب کے بارے میں یاد کرتا ہوں۔ مستحب وہ کہ نظر شعرا میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ پسندی نہ ہو، خواہ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلق کچھ نہیں۔ اب میں آپ کو مباح کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ مباح وہ جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو، برابر ہو۔ حرام قطعی کے بارے میں یاد کرتا ہوں کہ یہ فرض کا مقابل ہے، اس کا ایک بار بھی قصدن کرنا گناہ کبیرہ وہ فسق ہے، اور بچنا فرض و ثواب ہے۔ مکروہ تحریمی، اب میں آپ کو مکروہ تحریمی کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ یہ واجب کا مقابل ہے، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا کرنا گناہ حرام ہے، گناہ حرام سے کم ہے، اور چند بار اس کا ارتکاب کبیرہ ہے۔ اطاعت جس کا کرنا برابر ہو اور نادرن کرنے والا جو ہے مستحق عطاب اور التزام فعل پر استحقاق عذاب، یہ سنت مؤکدہ کے جو ہے مقابل ہے۔ اطاعت کے بارے میں نے عرض کیا۔ اب میں آپ کو مکروہ تنزیہ کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ مکروہ تنزیہ جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید غالب ہو جائے، یعنی وعید عذاب فرمائے، یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہے۔ خلاف اولا وہ ہوتا ہے کہ نہ کرنا بہتر تھا، کیا تھا کچھ مذائقہ و عطاب نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہے۔ ان کے بیان میں عبارتیں مختلف ملیں گی مگر یہی جو ہے اثر و تحقیق ہے۔ اب میں آپ کو وضو کا متعلق مسائل عرض کرتا ہوں کہ وضو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو، اور سروں کو مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فضائل وضو میں چند احادیث جو ہے میں عرض کروں، پھر اس کے متعلق احکام بھی فقہی میں عرض کروں۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سے روشن عرض کراتا ہوں وضو کے متعلق۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے
صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام سے ارشاد مبارک فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ خطائیں جو ہے میں فرما دے اور درجات بلند کرے۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو سے کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ امام مالک نے نسائی اور عبداللہ سناجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے جہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، جب یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کے خطائیں نکلی، یہاں تک کہ ناخنوں سے پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید برآں۔ عزیزان محترم، اب میں آپ کو حسن کی روایت عرض کرتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنے غلام عمران سے وضو کرنے کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ عمران جو تھا وہ عمران کہتا ہے کہ میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو جو ہے کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہوگا، یعنی دگنا ثواب ہوگا۔ امام احمد جو ہے امام احمد بن حنبل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری جو ہے بات ہے، اور وہ جو دو بار وضو کرے اس کو دونا یعنی دگنا ثواب، اور جو تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کرے، 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھے، تو عزیزان محترم 2 رکعت نماز جو پڑھے گا اس کا بہت ہی ثواب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 2 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ مسلم نے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت جو ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وضو پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا وضو ہے، ظہر کی اس نے نماز پڑھی، پھر وہ اسی وضو سے پھر عصر کی نماز پڑھی یا عصر کی مغرب، یعنی وضو پہ وضو، پہلا بھی وضو ہے اور دوسرا بھی اس نے وضو کر لیا، تو پھر کیا ہے میرے کریم نے فرمایا کہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے نیک اعمال لکھے جائیں گے اس کے اعمال میں۔ ابن خزینہ اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں
کہ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ اے بلال، کسی عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا، میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ آپ نے آگے پائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا تو وضو کر لیا کرتا۔ حضور نے فرمایا اسی سبب سے، یعنی کہ ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جسے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی وضو کامل نہیں۔ اس کے معنی وہ ہیں جو دوسری حدیث میں نے عرض کی ہے۔ دارقطنی اور بیہقی ابن سنن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنا پر پانی گزرا۔ امام بخاری، امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتھنے پر رات گزارتا ہے۔ طبرانی باسناد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاک ہوگا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا عمل فرماتا، حکم دیتا، یعنی فرض کر دیتا۔ اور بعض روایتوں میں فقط فرض بھی آیا ہے، اور اسی طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے تو وقت کے مسواک نہ فرماتے، یعنی مسواک فرماتے تھے۔ صحیح مسلم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام مسواک کا کرنا ہوتا۔ امام احمد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کا التزام رکھا کرو، جو ہے یعنی ضرور کیا کرو کہ وہ سبب ہے منہ کے صفائی اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کا۔ ابو نعیم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں افضل ہیں بے مسواک کی 70 رکعتوں سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے کہ بے مسواک کے پڑھی گئی 70 ہی سے افضل ہے۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں مروی ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا: مونچھیں کترانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیاں کی جو ہے یہ چنتے دھونا، بغل کے بال دور کرنا، موئے زیر ناف مونڈنا، استنجا کرنا، کلی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے روایت کی ہے، رسول کریم نے فرمایا کہ بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات سنتا ہے، پھر اس سے قریباً ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے جو ہے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ عزیزان محترم، میں نے آج آپ کو حدیث پاک سے وضو کے مسائل عرض کیے، اور انشاءاللہ میں جو ہے آئندہ احکام عرض کروں گا فقیہ کے متعلق، یعنی کہ فقہ حنفی کے متعلق جو فقہ حنفی کے مسائل ہیں وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا، اور میں کچھ مسائل عرض بھی کر دیتا ہوں فقہ حنفی کے تاکہ فقہ بھی آپ کو یاد ہو جائے۔ وہ آیات کریمہ جو اوپر میں نے پڑھی ہے، یعنی پہلے میں پڑھ چکا ہوں، اس سے یہ ثابت کہ وضو میں 4 فرض ہیں، یعنی کہ یا جو الذین آمنوا اس میں 4 فرض ہیں: منہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں جو ہے پاؤں کا دھونا۔
کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم جو ہے وہ بوند جو ہے پانی بہہ جائے، بھیگ جائے، یا تیل کی طرح پانی جو ہے چپڑ لینے یا ایک آدھا بوند جو ہے بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہو۔ اس عمل کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں جو ہے عکارت ہو جاتی ہے۔ بدل میں بعض جو ہے جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے ان پر پانی نہ بہے گا، جس کی تشریح ہر عضو میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ کسی جو ہے حدیث میں بھی اس کی جس طرح تشریح آئے گی میں انشاءاللہ وہ عرض کروں گا۔ اور موضع حدث پر طری پہنچنے کو بھی مسح کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو منہ دھونے کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ وضو میں ہم منہ دھوتے ہیں۔ منہ کا دھونا جو ہے شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو ٹھوڑی تک طول میں، اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک، منہ سے اس کی حد کے اندر جلد کے ہر حصے میں ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے ہوں یا جمے نہیں ہوں اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے، یہاں تک کہ آتن بال ہوتے ہیں۔ اور جو ہے اگر کسی کے یعنی آتن جہاں تک کے بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال تھے جمے تو اس جو ہے زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ مونچھو یا بھونج یا جو ہے بچی کے بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ جو ہے دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو جو ہے چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف جو ہے دہانے سے جس قدر چہرے کی جو ہے گرد میں آئے ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا جو ہے دھونا فرض نہیں، اور جو ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ حصہ میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے ہوں تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہوں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔ لبوں کا وہ حصہ جو آتن لب بند کر کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے، تو اگر کوئی خوب جو ہے زور سے لب بند کر لے تو اس میں کچھ جو ہے حصہ چھپ گیا تو اس میں پر پانی نہ جو ہے پہنچانا، نہ کلی کی جو ہے دھل جانا تو وضو نہ ہوا۔ ہاں وہ حصہ جو آتن منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ رخسار اور جو ہے کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جس کا کان پٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں اس حصہ میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ جو ہے نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں جو ہے نتھ کو حرکت دے ورنہ ضروری نہیں۔ آنکھوں کے ڈھیلے اور پیوٹوں کے اندر روئی جو ہے سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں بلکہ نہ چاہیے کہ مضر ہے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے جو ہے میچ لیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریک بند ہوگی تو اس پر پانی نہ بہو، وہ آتن بند کرنے سے ظاہر رہتی ہے تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کچھ زیادہ ہلکے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ آنکھ کے جو ہے کنویں پر پانی بہانا فرض ہے، مگر سرما کا جو ہے جھرم کنویں یا پلک میں رہ گیا تو وضو سے جو ہے وضو کر لیا اور اطلاع جو ہے نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی وضو بھی ہو گیا۔ اور اگر معلوم جو ہے تو اسے جو ہے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اس میں جو ہے کچھ
اس میں کچھ کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھوڑنا فرض ہے۔ عزیز محترمین، انشاءاللہ پھر میں آپ کو ہاتھ دھونے کے متعلق مسائل کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔